یہاں پر بیٹھے ایک مذاکرے کے طور پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو سوچنا ہے اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا بنے گا. تو اس لیے ہم اپنی فکر کریں. حاسبو انفسکم، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنا محاسبہ کیا کرو قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب ہو جائے. تو بھئی اپنا احتساب کرنا ہے. ہم سب اپنے احتساب کے جج بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں. ہم نے خود اپنا احتساب کرنا ہے روزانہ. اس لیے ایک مفتی آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک تو باہر کا مفتی ہے نا، اور ایک مفتی آپ کا ضمیر ہے جو آپ کو غلط کام سے ضرور روکے گا. دنیا میں کوئی انسان بھی نہیں ہے جو غلط کام کرے اور اندر سے ایک آواز نہ آتی ہو کہ یہ غلط ہے، اور کوئی صحیح کام کرے اور اندر سے ایک آواز نہ آتی ہو کہ یہ صحیح کام ہے. یہ ضرور ہوگا، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ جب غلط کام کرتا ہے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، اسے نہ کرو، رک جاؤ. تو اس لیے حضرات محترم ہم ایک مذاکرے کے طور پہ آپ کے سامنے بیٹھے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں. ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کو اپنا دین مانا ہوا ہے، ہم رسول اللہ کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، ہمارا قرآن پر ایمان ہے. مسلمان ہو کر مسلمانوں والے ہم نے کام بھی کرنے ہیں. مسلمان ہو کر ہم نے کبھی کسی غیر مسلم نے ہماری جو ہے وہ طرز زندگی کو اپنایا؟ انہوں نے کبھی نماز پڑھی؟ انہوں نے کبھی حج کیا؟ کبھی زکوٰۃ دی؟ نہیں. لیکن ہم ان کی ہر بات کو اپناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے ناآشنا ہیں، ہم اپنے دین سے دور ہیں، ہم اپنے اسلام سے دور ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہیں. اسی بنیاد پر ہم ان کی باتوں کو لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے تہذیب یافتہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ نہیں. حضرات جو آپ کو تہذیب آپ کے دین اسلام نے دی ہے، دنیا کی کوئی تہذیب اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو پیش کیا تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کتنی بڑی بڑی تہذیبیں اس زمانے کے اندر تھی. روم کی تہذیب تھی، اسی طرح فارس کی تہذیب تھی، اسی طرح ایران کی تہذیب تھی، چائنا کی تہذیب تھی. کوئی سامنے کھڑی ہوئی؟ اسی طرح اللہ کے نبی نے جب اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو پیش کیا تو کوئی جو ہے مذہب سامنے ٹک سکا؟ نہیں. حضرات تو جیسے رسول اللہ کے زمانے میں دین اسلام وہی تھا، آج بھی وہی ہے، لیکن مسلمان دین سے دور ہے. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی قیمتی چیز ہے اسلام کی شکل میں، اسلامی تعلیمات کی شکل میں. ہمیں آج پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے جو دین ہمیں پیش کیا حضرات محترم، اس کی دنیا میں کوئی قیمت ہی نہیں ہے. یہ اتنا قیمتی چیز ہے. تو اس لیے آج آپ کے سامنے میں نے اس لیے یہ بات سنی تھی کہ جب میرے سامنے وہ واقعہ ہے کہ انسان اتنا جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے. آج مسلمان سب سے زیادہ اپنے وقت کا دشمن ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اوقات کو ضائع. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ جو وقت، یہ جو سیکنڈ، یہ جو منٹ، یہ جو گھنٹہ میری زندگی کو گزر گیا، یہ دوبارہ میری زندگی میں آ سکتا ہے. 1 کروڑ نہیں، اپنی ساری دولت، پوری دنیا کی دولت لوٹا دو، وہ جو گھنٹہ گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. وہ آپ کا مستقبل نہیں بن سکتا، وہ ماضی بن گیا. تو اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کے چچا زاد، آپ یہ بات، ایک آدمی نفلیں نہیں پڑھتا اور صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے، نماز فرض پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن وہ تلاوت کے اندر اس کی کمزوری ہے اور وہ نفلیں بھی کم پڑھتا ہے. ہاں ایک چیز اس کے اندر ہے، وہ گناہ نہیں کرتا. اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو فرائض بھی ادا کرتا ہے، نفلیں بھی پڑھتا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ آدمی جو نفلی عبادت تو کم کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ سے رکتا ہے، یہ آدمی اس آدمی سے بہتر ہے جو گناہ بھی کرتا ہے اور نفلی عبادت بھی کرتا ہے. تو یہ آدمی قیمتی ہے. اس لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے. گناہ کو ہلکا نہ سمجھیں. گناہ سرایت کرتا ہے اور یہ نسلوں کے اندر کبھی کبھی سرایت کر جاتا ہے. یہ مکافات عمل ہے، یہ ہمیں ادا کرنا ہوگا. جو آدمی کسی کی بہن کو دیکھتا ہے، اس کی بہن کو دیکھا جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس وقت کے وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے دین کی حقیقت کو جانا. جو کسی کی بیٹی کو دیکھتا ہے، اس کی بیٹی کو دیکھا جائے گا. جو کسی کی بیوی کو دیکھتا ہے، اس کی بیوی کو دیکھا جائے گا. یہ دنیا مکافات عمل ہے. اپنا جو ہر آدمی نے بدلہ چکانا ہے، یا ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، یا بہن کی شکل میں. تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معمول تھا کہ وہ مریدین کو وظائف نہیں دیتے تھے، سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کرواتے تھے کہ بھئی گناہوں سے توبہ کرے. اور یہ چیز ان کے نزدیک سب سے جو ہے وہ بہتر ہوتی تھی. اس لیے حضرت
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ مرتبے میں تہجد گزار لوگوں کے مرتبے تک پہنچ جائے، عبادت گزار لوگوں کے، اولیاء اللہ کے نیک بندوں کے مرتبے تک پہنچ جائے، تو اس کے لیے اسے تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اس کو عبادت کرنے کی ضرورت زیادہ، یعنی تہجد ایک تو فرض عبادت ہے، فرض سے بڑھ کر نفلی عبادات ہیں، اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ آدمی چاہتا ہے کہ میں نیک لوگوں کی، تہجد گزار لوگوں کے مرتبے تک پہنچوں، تو یہ گناہوں سے رک جائے، اس کا مرتبہ تہجد گزار لوگوں کے مرتبے تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ کون فرما رہی ہے؟ حضرت ام عائشہ، اور نقل کن سے کر رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ پڑ جاتا ہے، جب تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس آدمی کے دل پر خیر کی بات اثر نہیں کرتی۔ اب کیا ہوگا کہ نیک لوگوں کی باتیں اسے برے لگیں گی اور برے لوگوں کی باتیں اسے اچھی لگیں گی۔ اب یہ خیر کی مجلسوں سے بھاگے گا اور بری مجلسوں کے قریب جائے گا۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جانے کے بعد ہمارا دل کالا ہو جائے اور خیر کی بات، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو اسلام کو نعوذ باللہ بدنام کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھئی پردہ جو ہے وہ عورت کو قید کرنے کا نام ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے، جو قرآن کے جو ہے سود کے خلاف، سود کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا چیز ہے، یہ تجارت کی طرح، ان لوگوں کے دلوں پر سیاہ نقطے ہوتے ہیں، اور سیاہ نقطے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ ہم دین کے خلاف نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اندر کی خباثتیں کبھی زبان پر لا کر سامنے کر دیتا ہے کہ یہ اس آدمی کے دل کالا ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس کی زبان کو بھی کالا کر دیا۔ تو یہ بنیاد ہے، ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ سے بھی بچو اور باطنی گناہ سے بھی بچو لو۔ ایک حدیث میں حضور، میں اپنے موضوع میرا تھوڑا سا آج لمبا ہے، اس لیے ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے دو فرشتے ہوتے ہیں انسان کے پاس، ایک نیکی لکھنے والے اور ایک گناہ لکھنے والے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے نا تو نیکی کرنے والا فرشتہ فوراً اس نیکی کو لکھ لیتا ہے، یہ حدیث ہے، میں آپ کو مستند حدیث سنا رہا ہوں۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے نا، وہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ لکھوں یا نہ لکھوں، وہ کہتا ہے بھی انتظار کرو۔ پھر دوبارہ جب گناہ کرتا ہے، پھر جو ہے وہ جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ لکھوں یا نہ لکھوں، وہ کہتا ہے یار انتظار کرو، توبہ کر لے گا۔ پھر تیسری مرتبہ جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو تیسری مرتبہ میں پھر وہ گناہ اس کا لکھ دیا جاتا ہے، نیکی فوراً لکھ دی گئی، گناہ کو تاخیر دی، کیوں؟ اس کے توبہ کا انتظار کیا۔ تو اس لیے حضرات محترم، اللہ کو بندے کی توبہ، اللہ کو ہمیں عذاب دینا کوئی پسند نہیں ہے، لیکن انسان اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے جو کردار کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اس لیے اللہ کو پسند نہیں، اللہ نے جنت اتنی بڑی بنائی ہے کہ پوری دنیا کیا قیامت تک آنے والے انسان بھی اس میں آ جائیں اور اپنی خواہش کے مطابق مانگے، اللہ ان کو اس سے بھی